کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1992 میں، جس میں ایک چھوٹی بچی رات کے وقت اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ سوئمنگ پول میں اس کے بھائی کا ایک کھلونا پانی میں چلا گیا ہے، تو وہ نیچے آتی ہے اور اس کھلونے کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور اچانک کوئی اس کو اسی سوئمنگ پول میں نیچے دھکیل دیتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے اندر کھینچ رہا ہے۔ شاید لڑکی پول سے نکلنے کی کافی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ دیکھتی ہے کہ پول سے باہر ایک عورت اس کو ہاتھ دے رہی تھی۔ جب وہ باہر آتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ بچی دوبارہ اس کھلونے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور جیسے وہ اسے اٹھاتی ہے تو کوئی اس کو اس پانی کے اندر دوبارہ کھینچ لیتا ہے۔ وہ مدد کے لیے کافی زیادہ چلائی، لیکن کسی کو بھی اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ اور اس کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی اور وہ بچی کسی کو بھی نظر نہیں آئی۔ بعد ہم سال 2023 میں ٹائم دیکھتے ہیں، جس میں ایک بولر فیملی اپنے لیے ایک گھر ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ ایک گھر میں آ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ گھر پسند نہیں آتا، اس لیے یہ دوبارہ جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک گھر نظر آتا ہے، اور یہ اس گھر میں آ جاتے ہیں۔ یہ گھر دراصل خالی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے۔ رے کو گھر میں سوئمنگ پول بہت زیادہ پسند ہے۔ جب یہ لوگ سوئمنگ پول کے قریب آتے ہیں تو رے کو یہاں پر بیس بال نظر آتی ہے، اور جیسے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر گر جاتا ہے، اور جیسے یہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو وہاں پر اپنی بیس بالنگ کی جو بھی یادیں تھی ساری یاد آ جاتی ہے۔ اچانک سے اس کی فیملی آ جاتی ہے اور اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے ان کو ہاسپٹل لے کر آتے ہیں، پر ڈاکٹر اس کو زیادہ سوئمنگ یوگا کرنے کی کہتی ہے تاکہ یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو رے اپنی وائف کو کہتا ہے کہ مجھے وہی سوئمنگ پول والا گھر لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ سوئمنگ اور یوگا کرنے کا کہا ہے۔ اور اس کی وائف بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس گھر کو لینے کے لیے۔ پھر کچھ دن بعد وولر فیملی نے وہی گھر لے لیا اور وہاں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ ساری فیملی اپنے گھر کو صاف کرنے لگے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اسکول میں ایڈمٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ کسی لڑکے نے اس کو اسکول میں سوئمنگ کرنے کی ایک گیم میں شامل کر دیا ہے۔ یہ بات سن کے اس کا فادر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے پول صاف کر رہے تھے۔ جب رے پول کو صاف کر رہا تھا تو اس نے نالی میں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو کٹ لگ جاتی ہے۔ بعد اس پول سے گندا کالا پانی نکل رہا تھا۔ ان لوگوں نے مینٹیننس والوں کو کام کرنے کے لیے بلایا۔ وہ رے کو بتاتا ہے کہ دراصل میں یہاں پر ایک قدرتی پول تھا جو کہ زمین سے پانی نکال رہا تھا۔ کہتا ہے کہ شاید اس لیے وہاں پر گندگی پھنس گئی ہو۔ پھر اس کے بعد مینٹیننس والوں نے اس پول کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد رے گھر کا کام کر رہا تھا اور اس کی وائف باہر آ جاتی ہے سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے۔ نہاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کی بلی عجیب سا برتاؤ کر رہی تھی۔ پھر وہ اگنور کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید نئی جگہ پر آنے کے لیے وہ اس طرح کر رہی ہے۔ یہاں پر اس کی وائف سوئمنگ کر رہی تھی، لیکن اچانک اس کو پانی کے اندر سے پول کے کنارے پر ایک آدمی دکھائی دیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کا ہسبینڈ ہے، اور جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہاں پر اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اور اس کے بعد پول کی لائٹس خود ہی جلنا بجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پول سے نکل جاتی ہے اور گھر میں آتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے اور اس کا ہسبینڈ سو رہے ہیں۔ پھر اچانک رے کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ جب میں پول میں نہا رہی تھی تو کیا تم وہاں پر آئے تھے؟ لیکن رے صاف انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی بلی کو دیکھتے ہیں جو کہ پول کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اسے وہی کھلونا دکھتا ہے جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا۔ پھر وہاں پر وہی لائٹس دوبارہ جلنے بجھنے لگتی ہیں، اور اگلے دن وہ بلی کسی کو بھی نہیں ملتی۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ بلی کا پٹا پانی کے اوپر تیر رہا تھا، اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی پانی میں گر گئی ہو اور وہ ڈر گئی ہو، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ ساری بلی کو ڈھونڈنے لگے، اور رے اس پٹا نکالنے کے لیے پول کے اندر اپنا زخمی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں آتا ہے تو وہ اپنی پٹی ہٹا دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ بالکل پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے۔ پھر رات کو ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ رے کی وائف کو ایک ڈراؤنا سپنا آ جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ پول میں نہا رہی ہے، اور اچانک سے پول پوری طرح سے ڈھکا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے باہر کہ رے باہر پول میں نہا رہا تھا۔ دن یہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتی ہے کہ رے پوری طرح سے ٹھیک ہونے والا ہے اور یہ بہت جلدی کام کر رہا ہے۔ تب ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہ سوئمنگ تھیراپی کا کمال ہے۔ اس کے بعد رے کافی خوش ہونے لگا اور وہ ہر روز سوئمنگ کرتا تھا۔ اگلے دن اس کا بیٹا آتا ہے کہ میرے ساتھ سوئمنگ پول میں نہا لو، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ میں فی الحال بیزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، لیکن وہ اسے ایک سکہ دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب سوئمنگ میں یہ سکہ آ جائے گا تو تم سمجھ جانا کہ میں آ چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سوئمنگ پول میں آ جاتا ہے نہانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ پول کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں پر اچانک وہ سکہ آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ آ گیا۔ جیسے ہی وہ سوئمنگ پول سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے وہ سکہ ڈھونڈنے کے لیے،
اور تبھی وہ سکہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے بعد اچانک کافی سارے سکے اس پانی میں گر رہے تھے۔ تبھی ایری دیکھتا ہے کہ پول کے باہر ایک لڑکی اس کو بلا رہی ہے۔ اس کا بیٹا باہر آتا ہے اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے، تو ہمیشہ کی طرح پول کے باہر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس کا بیٹا کافی گھبرا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بہن اس کو تنگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا پول پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کڑا ہے، لیکن اب کی بار بھی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور وہ کافی ڈر جاتا ہے۔ بعد ہم پول کے سائڈ پر ایک ہال دیکھتے ہیں جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ رے وہاں پر چلا جاتا ہے وہ باتیں سننے کے لیے۔ اس کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ اپنا نام ریبیکا بتا رہی تھی، اور وہ اس کو اپنا ایک کھلونا دے دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کو کھلونا مل جاتا ہے تو اچانک اندر سے ہاتھ نکلتا ہے اور وہ رے کو پکڑ لیتا ہے، جیسے ہی وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لیکن رے وہاں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اور جیسے تیسے کر کے وہ اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتاتا ہے، لیکن جب اس کی ماں باہر آتی ہے تو اس کو کچھ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دیتا۔ جب اس کی وائف اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کر رہی تھی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بچے شرارتی ہے، شاید وہ مذاق کر رہے ہوں۔ اس کے بعد اس کی فیملی اپنی بیٹے کی بیسمنٹ میچ دیکھنے کے لیے اس کے اسکول چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھ کر رے کو اپنے پرانے دن یاد آ گئے اور وہ یہاں پر ایک گیم کھیلنے کے لیے آ گیا۔ اب یہاں پر وہ پہلی بار میں گر جاتا ہے کیونکہ وہ کافی بیمار ہوتا ہے، اور اگلی بار وہ ایک ایسا شاٹ مارتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح دیکھ کر اس کی پوری فیملی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت رے اور اس کی وائف کسی کام سے باہر جا رہے تھے، تبھی اس کی بیٹی نے اپنے سوئمنگ پارٹنر کو اپنے گھر بلا لیا۔ پھر یہاں پر یہ لوگ ایک گیم کھیل رہے تھے، یہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پر جیسے ہی یہ گیم سٹارٹ ہو گئی تو اس کی بیٹی نے آنکھیں بند کیے اور وہ سب کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ کوئی اس کو پانی کے اندر کھینچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سوئمنگ پول میں کافی دور آ چکی ہے، اور وہ اچانک سے اسی پول سے جلدی جلدی باہر نکل آتی ہے۔ پھر اس کا دوست سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ٹانگ نہیں کھینچی۔ یہ بات سن کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ دوست اسے شانت کرتا ہے، کہتا ہے کہ شاید تمہارا پیر پانی کے اندر مڑ گیا ہو۔ پھر اگلے دن ایلیٹ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اس نے پول میں کچھ دیکھا، لیکن اس کی بہن اسے منع کرتی ہے تاکہ وہ ڈر نہ جائے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر اگلے دن ان کے گھر میں ایک پول پارٹی ہو رہی تھی۔ پھر یہاں پر ایلیٹ نے ایک کیمرہ فکس کر دیا تاکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ اسے ریکارڈ کر سکے گا۔ وائف رے کے لیے کافی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ رے اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو سکا۔ پھر وہ اس گھر کی پرانی مالکن کو بلاتی ہے اور اس سے پول کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس کی وائف کو بتاتی ہے کہ کچھ سالوں بعد یہاں پر ایک بچی ڈوب کر مر گئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر جو کوئی بھی آتا ہے ان کو اسی طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں پر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس بچی کا نام ریبیکا تھا، تو وہ عورت سے کہتی ہے کہ ہاں۔ پھر اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب باہر رے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس پانی کے نالی سے گندا کالا پانی نکل رہا تھا، اور وہ سیدھا اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کالا جادو جا چکا ہے، اور وہ بچوں کو پانی کے اندر دھکیل کر ان کو مارنے لگا۔ یہاں پر ایلیٹ نے کیمرہ لگایا تھا اور وہ جلدی سے دیکھ لیتا ہے اور وہ ان کے سارے پیرنٹس کو بلا لیتا ہے۔ پھر وہ بچوں کو جلدی سے نکال لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد رے کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ کو ہوش آتا ہے تو اس کے منہ سے کالا پانی نکل رہا تھا۔ بعد رے کی وائف اس بچی پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کے موت کے بعد اس گھر میں کافی سارے لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ بعد رے کی وائف اس عورت تک پہنچ جاتی ہے ریبیکا کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ وہ عورت اسے کہتی ہے کہ قدرت کی طرف سے اس پول کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن وہ بدلے میں کئی لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی کو قربانی دے کر۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائن نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، جس کو ایک بڑی سی بیماری تھی، اس کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو پول کے اندر دھکیل دیا، یعنی کہ اپنی بیٹی کی قربانی دے کر اپنے بیٹے کی جان بچائی۔ وہ اچانک سے کانپنے لگی۔ طرف جب رے نہا رہا تھا تو اس کے ساتھ بھی عجیب ہو رہا تھا، اس کی سارے رگیں کالی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بیٹے کو بلی کی آوازیں سنائی دی۔ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو وہ اچانک سے پول کے اندر گر جاتا ہے۔ پول کے اوپر کا کور خود بہت بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بہن اس کور کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تبھی وہاں پر اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے پول کے اندر چلی جاتی ہے۔ جیسے وہ اندر جاتی ہے تو اس کو کافی زیادہ اندھیرا دکھ رہا تھا۔ پھر وہ واپس باہر آتی ہے اور ایک پائپ سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے۔ اس کے بعد اندر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو باہر نکالنے لگتی ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگ اس پول میں مر چکے تھے وہ دوسری طرف سے اس کی وائف کو کھینچ رہے تھے، لیکن اس کی ماں نے جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچائی اور وہ اوپر آنے لگی۔
वहाँ पर अचानक रेबेका आती है और वो उसकी माँ को बताती है कि तुम ऊपर जाने के बजाय बिल्कुल नीचे जा रही हो। वो उसे रास्ता बताती है और तभी उसकी वाइफ वापस बाहर आ जाती है। तरफ उसकी बेटी फिसल गई और वो गिरकर उसके हाथ के अंदर कांच के टुकड़े चले जाते हैं। अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखती है कि उसका बाप पूरी तरह से काली शक्तियों में आ चुका था। वो पकड़कर अपनी बेटी की कुर्बानी देना चाह रहा था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग गई। फिर रे बाहर आ जाता है और वो अपनी वाइफ को मारने लगता है। पीछे से उसकी बेटी आकर उसके टांगों पर मार देती है। फिर रे की वाइफ अपने हस्बैंड को समझाती है और जैसे तैसे करके ये चारों वहाँ से निकलने लगते हैं। दिखता है कि पूल के अंदर पानी सारा काला होने वाला है। वो समझ जाता है कि पूल के अंदर हमें किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना कि पूल के अंदर जितने भी काली शक्ति है वो हम सबको नहीं छोड़ेगी। बाद रे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए उस पूल के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। लेकिन इसके बाद रे की वाइफ और उसके दोनों बच्चे इस घर से नहीं जाते, क्योंकि इस पूल में अब कोई और इंसान ना मर सके। इस पूल को पूरी तरह से रेत से ढक देते हैं, यानी कि इसको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और इस घर में रहने लगते हैं। पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मूवी कैसी लगे। नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।